اب کوئی بولتا کیا یہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گا قیامت میں کنڈے کیوں نہ کرے، اللہ پوچھیں گا قیامت میں 11ویں کیوں نہ کرے، اللہ نماز کا پوچھتا، اس کو کیا بولنا ہم؟ ٹھیک ہے اللہ نماز کا پوچھتا، ہم بول رہے کیا اللہ ان کا پوچھیں گا بول کے کنڈے کے کیوں نہیں کرا، 11ویں کے کیوں نہیں کرا، اللہ پوچھیں گا؟ نہیں پوچھتا، معلوم ان کو بھی۔ لیکن اگر اس کو شرک بدعت بولیں گے نہیں، میں پوچھتا ہوں نہیں، شرک کہیں کو بولا اس کو، رجب کے گنڈوں کو شرک کیوں بولا، یہ شرک کی فہرست میں ہے کیا؟ نہیں ہے، کہیں کو بولا، یہ پوچھتا۔ نہیں کرنا سارا مت کر، لیکن شرک بدعت بول رہا پوچھے وہاں پہ۔ ہم اس کو عقیدہ نہیں بول رہے، کرو نہیں کرے تو اللہ پوچھتا نہیں بول رہے، ہم کرنا ہے کر، نہیں کرنا ہے مت کریے، ہماری عقیدت ہے ہم کر رہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج، آئیے معراج کی طرف چلتے ہیں۔ عقیدت مند کی بات ہو گئی، عقیدت کی بات ہو گئی۔ معراج 27ویں رجب حضور کو معراج ہوئی۔ اب معراج میں بھی اعتراض، بھئی یہ امت ہے نہیں کیا ہے؟ ایک نبی کی امت ہو کے معراج کا انکار کر رہے بعض لوگ۔ نہیں وہ خواب میں گئے تھے حضور، ایسا سو گئے تھے تو خواب پڑا تھا، خواب میں گئے تھے۔ اب بس نادان لوگ سنیا اور شاید خواب میں گئے ہوں گے سمجھتے۔ قرآن کی دلیل پوچھنا، خواب میں گئے سو بتاؤ بھائی قرآن میں کہیں ہے کیا؟ قرآن میں کیا آیا؟ 15ویں پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اب آگے کا حصہ سمجھنا ہے، خواب میں نہیں لکھنا تھا نا یہاں پہ، جو لے گئی اپنے بندے کو خواب میں نہیں لکھا، خواب میں نہیں رات میں لکھا، رات میں لیلم، جو لے گئی اپنے بندے کو رات میں، وہ بھی رات کے تھوڑے سے حصے میں بول رہا، لیلن کا مطلب کچھ حصہ، 1 سیکنڈ میں لگ گئی۔ کہاں لگ گئی؟ مکے سے بیت المقدس۔ اب کسی کو شک ہو سکتا نا، ایسا کیسا 1 سیکنڈ میں جا سکتے بھائی بیت المقدس تو 2-2.5 مہینے کا سفر ہے مکے سے، یہ نبی کیسا جا کے آ سکتے؟ اللہ پہلے بول دیا، وہ پورا واقعہ شروع کرنے سے پہلے سبحان کا لفظ ہے، سبحان۔ سبحان کا مطلب پاک ہے، کون؟ اللہ۔ میرے محبوب کی معراج کو شک میں مت پڑو، وہ کیسا جا کے کیسا ہے کہ کیوں ان اکیلے نہیں گئے، میں لے کے گیا ان کو، یہ سبحان لکھ گیا، وہ عبد سبحان ہے، میں سبحان ہوں، تو سبحان کا مطلب ہر عیب سے پاک۔ اگر کوئی یہ بول رہا نہیں مجھے نہیں جا سکتے ایسا بولے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کو یہ بولنا چاہ رہا تو بھی نہیں لے جا سکتا۔ اللہ پہلے ڈکلیئر کر دیا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو رات کے حصے میں لے گئی مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے۔ اچھا کہیں کو لے گیا؟ الذی بارکنا حولہ، وہاں پہ کچھ برکتیں ہیں اطراف میں، بیت المقدس میں اس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی۔ اچھا برکتیں کیا ہیں معلوم؟ تفاسیر میں آیا بیت المقدس کے اطراف انبیاء کرام کے مزارات ہیں، قبریں ہیں ان کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا خبریں ہیں نا، وہ خبریں معمولی نہیں ہے، میرے نبیوں کی خبریں ہیں، تو برکتیں ہیں وہاں پہ۔ یہی وجہ ہے کہ جگنے کی رات کو امت مل کے قبرستان جاتی ہے، اولیاء اللہ کی زیارت کرتی۔ کیوں کرتی؟ یہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول بیت المقدس گئے، وہاں امامت فرمائی، انبیاء کرام کو خطبہ دیا، تمام انبیاء کے مزارات وہاں پر اکثر وہاں پر ہیں، زیارت کی سرکار نے، امت میں یہ سنت قائم ہو گئی۔ خود سرکار فرماتے ہیں میں جب آ رہا تھا، میں دیکھا براق پہ سوار ہو کے مکے سے نکل کے بیت المقدس آ رہا تھا، تو میرا گزر موسیٰ کی خبر پہ سے ہوا، وہ اپنی خبر میں کھڑے ہو کے مجھ پر درود پڑھ رہے تھے۔ اب لوگ سمجھتے وہ نماز پڑھ رہے تھے، سمجھتے نماز دنیا میں ہے، انتقال کے بعد نماز نہیں ہے۔ پھر موسیٰ کیا کرے؟ درود پڑھے، حضور کو آتا ہوا دیکھ کے ادب میں کھڑے ہو کے درود پڑھنا شروع کرے سرکار پر۔ تو قبروں کی زیارت کرنا نبی کی سنت ہو گئی۔ اب معراج ہوئی سرکار کو، بیت المقدس سے اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ لے گیا۔ تمام تر واقعات آپ سنے ہوں گے۔ ایک اس میں بات جو خاص بات ہے وہ بتا دوں میں آپ کو،
ایک ڈاؤٹ یہ کہ نبی کو خواب میں نہیں لے جایا گیا، بیداری میں لے گیا اللہ۔ اب کوئی بولا نہیں خواب میں لگے، خواب میں لگے، پہلے خواب آیا اس کے بعد حقیقت میں لے گیا بولنا۔ نبیوں کی سنت رہتی، کچھ کام ہونے والا آ رہا تو پہلے خواب میں بتاتا اللہ۔ سورہ فتح پڑھیے آپ، مکہ فتح ہوا ڈائریکٹ نہیں ہوا، پہلے خواب پڑھا حضور کو۔ سرکار دیکھ رہے کہ ہزاروں صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے فاتح کی شان سے، اس کے بعد مکہ فتح ہوا۔ قربانی کر رہے ہم، پہلے خواب دیکھے ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کرنے سے، اس کے بعد حقیقت ہوئی وہ۔ ایسے ہی حضور کو معراج کا پہلے خواب ہوا، اس کے بعد لے جایا گیا۔ اے حبیب آپ کو یہاں لے جائیں گے، ہم یہاں لے جائیں گے، دیکھ لو خواب میں، اس کے بعد پھر حقیقت میں مکے سے بیت المقدس۔ نہیں ماننے والے قرآن کو بھی نہیں مانتے، اور حضور کے دور میں بھی تھے ایسا لوگ۔ کئی مسلمان حضور کی معراج کا واقعہ نہیں مان کے مرتد بھی ہو گئے تھے۔ عقل میں نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا، 2.5 مہینے کا سفر ایک رات میں کیسا ہو گیا، 2.5 مہینے کا سفر ایک رات میں کیسا ہو گیا۔ ان لوگوں کو اتنا بھی نہیں معلوم، جو چیز عقل میں نہیں آتی اسی کو معجزہ بولتے۔ عام چیز رہے تو معجزہ نہیں ہوتا، وہ عام چیز نہیں ہے جو ساری دنیا مل کے نہیں کر سکتی، وہ اگر نبی کر دے تو معجزہ ہو جاتا۔ جو ساری دنیا مل کے نہیں کر سکتی وہ کوئی ولی کر دے کرامت ہو جاتی۔ تو کئی لوگ نہیں مانے۔ خود ابو جہل بھی سنا حضور سے، سنتے ہی اس کو شوق ہوا۔ کیا شوق ہوا؟ کلمہ پڑھنے کا نہیں۔ اب جتنے لوگ کلمہ پڑھے تھے نا، ان کو پھرانے کا کلمے سے۔ ارے یہ بات تو ایسے کوئی مان ہی نہیں سکتا ہے اس کو، چلو اچھا موقع ملا، اب نکل کے سب کو سنائیں گے، پوروں کو کافر بنا دیں گے پھر سے۔ پر سب سے پہلے ملنا ابو بکر سے۔ اے ابو بکر تمہارے ساتھ ایک نئی بات بول رہے ہیں آج۔ انہوں نے بولا کیا بولے؟ ارے وہ بیت المقدس ہے نہیں، ہاں مکے سے بیت المقدس جا کے ایک ہی رات میں آگے تھے، کل عشاء پڑھ کے گئے، فجر سے پہلے آگے بول رہے ہیں لوگ۔ ایسا ہوتا 2.5 مہینے کا سفر ایسا ایک رات میں ہوتا؟ ابو بکر کیا بولے؟ اچھا ایسا بولے کون؟ تمہارے نبی بول رہے؟ ابو بکر نے کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میرے نبی نے کہا سچ کہا۔ ابو جہل پلٹ کے پوچھ رہا ارے ایسا کیسا ایمان لا رہے، یہ بات پہ تم بہت دور ہے نا جی مکے سے بیت المقدس، پھر کیسا ایمان لا رہے؟ ابو بکر نے جواب دیا ارے بیت المقدس قریب ہے، ہم تو آسمانی خبروں پر ایمان لاتے ہیں، بہت دور ہے نا آسمان، ہم اللہ کو بھی نہیں دیکھے لیکن نبی کے بولنے پر وہ اللہ کو نہیں دیکھے ایمان لا لیے۔ یہ تو بیت المقدس چھوٹی جگہ ہے، یہاں پہ جا کے آئے گے نبی تو کون سی بڑی تعجب کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ ابو بکر کا تصدیق کرنا اتنا پسند آیا، اللہ نے جبریل کے ذریعے اسی وقت اپنے محبوب پر وحی نازل کی، فرمایا اے حبیب ابو بکر کا نام آج سے صدیق اکبر رکھا جائے، اس لیے آج سے ان کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کمال کی تصدیق کرتے تھے، جو سارے لوگ نہیں مان رہے ہیں ایک سیکنڈ میں مان لیے۔ ایمان والے کی پہچان بتائی یہاں پر کیا؟ جس کے دل میں ایمان ہوتا نا، صحیح میں چاہنے والا ہوتا، وہ حضور کی عظمت کو کافر سے بھی سنا تو مان لیتا۔ آج لوگ بخاری سے سن کے نہیں مان رہے، بخاری میں ہے جی عظمت تو نہیں مان رہا، قرآن میں ہے تو نہیں مان رہا، پھر خود سے ایمان والا ہوں بول رہا، نہیں ہے ایمان والا۔ ایمان والا ہوتا تو ابو بکر کے جیسا وہ کافر سے بھی سنتا تو مان لیتا تھا نبی کی عظمت کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔